آپ نے اوور آل پولیٹیکل سچویشن تو ڈسکس کی ہوگی نا میاں صاحب سے، اگر پارٹی نہیں ڈسکس کی. میاں صاحب یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ ان کے آنے سے اور گورنمنٹ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ان کی اب جو فلائٹ آ رہی ہے 21 اکتوبر کو، اس کا تو نام بھی رکھ دیا ہے پارٹی نے امید پاکستان. اس فلائٹ کا نام رکھ دیا جس پہ وہ دبئی سے پاکستان آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو امید نہیں ہے، آپ کے لیڈر آ رہے ہیں، آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ سنبھال پائیں گے، تو میاں صاحب سے ہم نے بات کی. نہیں یہ صرف میاں صاحب کی بات نہیں ہے، میاں صاحب سنبھال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سنبھال سکتے. آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ ہلکے سے آپ نے بات نہیں کی، لیڈر سے آپ نے بات نہیں کی، تو کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بولنے کا موقع دے دیں. حکم. میں نے بات آج بھی یہی کرتا ہوں کہ جب سب سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے ایک شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ جو مرضی ہو. یہ سب جب بیٹھیں گے آگے راستے کا تعین کریں گے، پھر معاملہ چلے گا. اب آپ پوچھیں گے انیشیٹو کون لے؟ انیشیٹو میری نظر میں سب سے سینئر سیاستدان میاں نواز شریف ہیں. 40 سال سے ملک کی قومی سطح کے کیا کریں؟ کہیں آئیں بات کریں، سب بیٹھیں. 6 آدمیوں کا میں نام لے لیتا ہوں. 4 سیاستدان ہیں، ایک آرمی کے چیف ہیں، ایک چیف جسٹس ہیں. 4 سیاستدان کون سے؟ 4 جو بڑی پارٹیاں ہیں. میاں نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں. آپ اور 2-4 بڑی جماعتیں وہ بھی بٹھا لیں. تو عمران خان کا تو بھی نظر نہیں آ رہا کہ کسی بھی صورتحال میں باہر نکلیں گے یا ان کی پھر شاید آپ کو حل نہیں ملے گا. پھر معذرت سے میں کہوں گا پھر شاید آپ کو حل نہ ملے. آپ کے خیال میں میاں صاحب، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان جب تک یہ بیٹھ کے ایک مکمل لاہ عمل طے نہیں کریں گے، پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے؟ حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ آپ کی سیاست اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اتنی ڈیوائسو ہے، ڈیفرنسز اتنے بڑھ گئے ہیں اور حالات اتنے پیچیدہ ہیں اور آپ کی کیپیسٹی میں اتنی کمی آ گئی ہے، آپ کی صلاحیت میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ آپ حل نہیں کر پائیں گے. یہ چیز آپ نے میاں صاحب سے تو اگر ڈسکس کی ہے، کیا یہ چیز آپ نے آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحب یا کسی کو بھی پہنچائی ہے یا ڈسکس کی ہے؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ہمیشہ پچھلے 6 مہینے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. میری ان سے کوئی رسائی نہیں ہے، نہ کوئی خواہش ہے. لیکن یہاں پر ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے. آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، میرے پروگرام بھی آپ کوٹ کریں گے اور لوگ بھی کوٹ کریں گے. بات تو یہی ہے. اگر کسی اور کے پاس بہتر حل ہے وہ اس کو ذکر کر دے، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. میری کوئی کلیم نہیں ہے کہ حل صرف میرے پاس. آپ کے خیال میں ابھی الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے؟ الیکشن نہ ہونا سب سے بڑی خرابی ہے. آپ کہتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے گا کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کے پاس. آگے بننی پھر کولیشن گورنمنٹ ہی ہے، کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر میاں صاحب اس کا مطلب آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پھر ان کو جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں، کیا پھر اداروں کی سپورٹ ہوگی؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے خود اپنے 2-3 جگہ کامنٹ دیے. آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے، ابھی نہیں پتا، کورٹ کے سامنے کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہوگا. تو اگر ان کے لوگ کہتے ہیں، باقی لوگ، کہ جی ایبسلیوٹلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیل، بیکاز یہ انپریسیڈنٹڈ بیل ہوگی. پہلے جتنے لوگوں کو بیل ملی، پروٹیکٹیو بیل، چاہے ڈار صاحب ہوں یا دوسرے ہوں، وہ ان میں سے کنوکشن کسی کی نہیں ہوئی تھی. وہ اشتہاری تھے، وانٹڈ تھے، کیسز میں فیصلہ نہیں ہوا تھا. میاں صاحب کو کنوکشن کے بعد اگر پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے اور وہ سارا کرتے ہیں تو وہ تو پھر ہائیسٹ لیول پہ ہی بات ہو رہی ہے نا. پھر تو جوڈیشری شاید وہ رول پلے کرے گی جو آپ چاہتے ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی جو آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، انوالومنٹ ہونی چاہیے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ پھر میاں صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے. تو ابھی شاید اسی وجہ سے شاید بلاول صاحب اور دوسرے کچھ زیادہ گھبرا رہے ہیں کہ جی تو بہت ہی لاڈلے ہو گئے ہیں آپ لوگ. نہیں، مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے. قانونی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں میں نے سنی، آپ سے بھی نئی باتیں سنی ہیں. ہاں، ہم نہیں بتا رہے صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی معصومیت بھی کمال ہے. نہیں، میں نئی باتیں اس لیے کہ جہاں تک میری نالج ہے اور میں قانون دان نہیں ہوں، میں لائر نہیں ہوں. کنوکٹڈ آدمی کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. آپ جب کنوکٹڈ ہیں، کیس جیسا بھی ہو، کیس بالکل جعلی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میاں صاحب یہاں سے باہر گئے علاج کے لیے، جہاں تک میری نالج ہے ان کا ایبسکانڈر بھی کورٹ نے ڈکلیئر کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا، بہرحال وہ جگہ اس کو چھوڑ دیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اب جب وہ واپس آئیں گے ان کی کنوکشنز بحال ہیں، ان کی سزا ہے، موجود ہے، اس میں کوئی بیل نہیں ہو سکتی. بیل صرف آپ کو جب آپ نے اپیل کی وہاں آپ ساتھ بیل کی پٹیشن بھی ڈال سکتے ہیں کہ اپیل کے فیصلے تک مجھے ریلیف دے دیں.
میاں صاحب جب آئیں گے، وہ گئے ہیں جیل سے باہر گئے ہیں، ان کو واپس آ کر کورٹ کو سرنڈر کریں گے، کورٹ فیصلہ کر دے گا. میری نظر میں کورٹ 3 فیصلے کر سکتا ہے. ایک ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دے گا، یعنی جیل بھیج دے گا. دوسرا ان کو وہ ریلیف بھی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بیل دے دیتے ہیں، یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ اسپتال میں آپ کی کسٹڈی جوڈیشل کسٹڈی وہاں کنسیڈر ہوگی یا گھر پہ کنسیڈر ہوگی. اتنے بڑے انپریسیڈنٹڈ جو فیصلے کورٹ کرے گی، آؤٹ آف بلو کرے گی، ایسے کر دے گی. ضروری نہیں کہ انپریسیڈنٹڈ کرے. میں تو آپ کو چوائسز بتا دیے کورٹ کے سامنے کیا ہے. اچھا مجھے فیصلہ کورٹ کرے گا. اور یہ میری گزارش سن لیں، فیصلہ عدالت کا ہے. میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نے. جب میاں صاحب کی کنوکشن ہوئی وہ بھی فیصلہ عدالت کا تھا. میاں صاحب نے اور آپ تمام لیڈروں نے کہا کہ جی یہ عدالت سے فیصلے کروائے گئے اور ججوں نے مل کے یہ واردات کی ہے. تو وہ بھی عدالت کا ہی فیصلہ تھا نا، لیکن اس کے محرکات اور تھے. وہ نام لے کے کہتے ہیں جنرل باجوہ ریسپانسبل ہیں، جنرل فیض انہوں نے فیصلے کروائے، آصف کوسہ بیچ میں شامل تھے. تو ججز کے فیصلے اب ہم نے جو دیکھے ہیں پولیٹیکل، اس میں ہمیشہ ریزنز کچھ اور. آپ خوش نہیں ہوگے تو آپ کہہ دیں گے یہ تو سارے اسپانسرڈ فیصلے. میں آپ سے اگر میاں صاحب کو بیل مل جاتی ہے تو آپ کہیں گے یہ سارا کرایا گیا. مجھے اب یہ بتائیے، جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں لیکن شہباز صاحب اور مریم نواز میری لیڈر نہیں ہیں، تو پھر آپ ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کی ججمنٹ کو بھی کویشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو پارٹی پریزیڈنٹ بنایا، انہوں نے ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ پھر نواز شریف کی فیصلے نہیں اون کر رہے، آپ ان سے آپ ان کو وہ پھر تو آپ فالو نہیں کر رہے نا. یہ کویسچننگ از ججمنٹ. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو صدر مت بنائیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں صدر غلط بنے ہیں یا کوئی نائب صدر غلط بنے ہیں. وہ بنے ہیں، وہ اپنا کام کریں جو ان کو ذمہ داری دی ہے ان کے لیڈر نے. آپ کہتے ہیں میں ان کو لیڈر نہیں مانتا. میں ہر ایک کو تو لیڈر نہیں مان سکتا نا. تو آپ لیڈرشپ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو میری لیڈرشپ فالوئنگ چاہیے، آپ کو ارن کرنی پڑے گی. آپ کے نزدیک آپ کو عہدہ آپ کو لیڈرشپ نہیں دیتا. تو آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے اپنی لیڈرشپ ارن نہیں کی؟ جی میری تو ابھی تک نہیں کی نا. ابھی پرفارمنس کریں گے تو پھر نظر آئے گا. تو پھر دونوں شہباز صاحب کی جو 16 مہینے کی پرفارمنس ہے اس نے مجھے لیڈرشپ ارن نہیں کی. میری مریم نے کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سیٹسفائی کرنے کام کریں. دیکھیں ہر ایک کے پاس ایک ذمہ داری ہے. آپ ہر روز تو لیڈر نہیں بدل سکتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے دونوں ابھی تک. ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ کام تو ہوگا، جب کام کریں گے تو لیڈرشپ. اس کا مطلب چلے شہباز شریف صاحب نے کہا ناکام ہو گئے، 16 مہینے صاحب کی 16 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ ناکام ہو گئے. میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہی ہیں. مریم سے آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ مریم سے میرا کوئی نہ مطمئن ہوں، نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی خفگی ہے. آپ لیڈر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ارن نہیں کیا. لیڈر نہیں مان سکتا ہر ایک کو. نہیں میں معذرت چاہتا ہوں. آپ نے کہہ دیا، مان لیا، آئی ریسپیکٹ یور ویوز. آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی پوزیشن ارن کرنی ہوتی ہے، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اہلیت اس کی. تو شہباز صاحب کو تو آپ نے 16 مہینے میں فارغ کر دیا. میں نے 16 مہینے کی پرفارمنس سے کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں. ہماری اچھا بہت زیادہ کام کر سکتی تھی، ہم نے وہ کام نہیں کی. مریم کے بارے میں آپ کی پارٹی کا خیال ہے کہ جتنا فائری سارا انہوں نے کھڑا کیا پارٹی کو، شروع کے بیانیے میں لیڈ کیا، لوگ کہتے تھے اگر کوئی ادھر سے بولتا ہے یا پارٹی کو زندہ رکھا ہے وہ مریم رکھتی ہیں. مریم کی کس وجہ سے ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ نہیں مریم ہیز ناٹ ڈیلیورڈ؟ میرے بھائی لیڈر ایک ہوتا ہے نا، 6 لیڈر نہیں ہوتے آپ کے، 3 لیڈر آپ کے نہیں ہوتے. یہ شاید بات آپ سمجھتے نہیں ہیں. آپ کا پک اینڈ چوز ہوگا کہ میں نواز شریف کی کون سی بات مانوں گا کون سی نہیں مانوں گا. لیڈر میں مانتا ہوں لیکن میں ان کے اتنے 2 سب سے بڑے فیصلے نہیں مانتا. میں فیصلے مانتا ہوں، میرا فیصلے نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں. تو پھر آپ لیڈر نہیں مانتے ان کو؟ کس کو؟ نواز شریف کو. میں کہوں کہ میں شاید حقا نواز شریف کو اپنا بڑا بھائی سمجھ نہیں آئی. میں جو بات کر رہا ہوں میں پھر بیان کر دیتا ہوں. بیان کریں. لیڈر آپ کا ایک ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ 10 لیڈر نہیں ہوتے. لیڈر کیوں ہوتا ہے؟ آپ وہ رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کی ٹرسٹ ارن کرتا ہے اپنی پرفارمنس سے. آپ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی ہے جس کی ججمنٹ کو. کیا آپ نواز شریف کی سینس آف ججمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. اچھا میں اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں. اس سینس آف ججمنٹ کے جو 2 سب سے بڑے سامنے ہمارے پروفس ہیں، ایک شہباز شریف کی پریزیڈنسی ہے پارٹی کی، دوسری مریم نواز کی ایلیویشن ہے ایٹ دا کی پوسٹ. جو سب سے امپورٹنٹ 2 پولیٹیکل فیصلے ہیں جس میں پولیٹیکل ججمنٹ سب سے بڑی چاہیے، ان کو آپ ماننے پہ تیار نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نواز شریف کے اوپر ڈاؤٹ ہے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے صدر ہیں، وہ سینئر نائب صدر ہیں، میں مانتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں میرے وہ لیڈر ہیں تو میں کہیں لیے نہیں لکھا ہو کہ میرے لیڈر ہیں.
جماعت کے صدر ہیں، جماعت کے نائب صدر ہیں، میں بھی سینئر نائب صدر رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کسی سے مجھے لیڈر ماننا شروع کر دے. وہ ایک عہدہ ہے، آپ نے کام کرنا ہے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. تو لیڈر کی بات ماننا لازمی نہیں ہوتا؟ لیڈر کی بات مان لیے. کیا مانی ہے؟ مانی ہے کہ آپ کے صدر ہیں، آپ کے سینئر نائب صدر ہیں. وہ تو آپ مان آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر بھی مان لیں، تو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر بھی مان لیں. مجھے یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت نہیں آئی کہ لیڈر مان لیں.